الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے سیقول کی ابتدا کی. سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ بولیں گے. کیوں یہ لوگ بیت المقدس کی طرف جو قبلہ تھا اس کی طرف متوجہ تھے، اس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف کیوں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں کہا کہ سفہاء یہ بیوقوف لوگ ہیں، بولنے والے، اعتراض کرنے والے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے کریں گے، کم عقل لوگ اعتراض کریں گے، دین پر کریں گے، اچھے لوگوں پر کریں گے، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، حق کیا ہے. آپ اگر ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنیں گے تو بولیں گے کہ جو ہے چھوٹے بھائی کا پہن کر آ گیا جی. اگر عورتیں اپنے ٹخنے سے نیچے ایک بالش کپڑا کرتی ہیں تو کہیں گے بڑی بہن کی پہن کر آ گئی. اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. اللہ نے یہ بتایا قبلے کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسلمان امت وسط ہیں. امت وسط کا مطلب بہترین امت، بہترین امت. اور دوسرا معنی آتا ہے اعتدال، بیچ راستے والے، میانہ روی والے، جن میں نہ غلو ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے. ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، ان کا طریقہ صحیح ہے، فقہی مسائل، غرض ہر چیز بالکل ہی درمیان. وخیر الامور اوسطها، سارے معاملات میں سب سے بہترین جو معاملہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ بیچ کا ہوتا ہے. تیسری بات، ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، کمزور لوگ مرتد ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے. تو یہ جو تبدیلی کا جو حکم آیا ہے یہ خود ایک امتحان. پھر اس کے بعد کہا گیا نیک کاموں میں جلدی کرو، نیک کاموں میں تاخیر مت کرو. فاستبقوا الخیرات. علامہ سعدی کہتے ہیں کہ یہ آیت کہ نیک کاموں میں جلدی کرو ایک ایسی عام آیت ہے. ساری عبادتوں میں، سارے نیک کام کرنے میں آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز جلدی سے ادا کر دے. قرض ادا کر دے. فرض تو اس کے اوپر جو بھی فرائض ہے جلدی سے ادا کر دے. ساری چیزوں میں، کیونکہ اگر انسان سستی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو جائے، مسائل دوسرے آ جائیں، اور اس کے بعد وہ نیک کام کرنے کی اسے توفیق نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، تلاوت کلام پاک اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے. صبح شام کی دعائیں اللہ کا ذکر ہیں. لیکن ہر چیز کی خاصیت ہے. لا الہ الا اللہ کا آپ ذکر کریں گے تو توحید آپ کا مضبوط ہوگا. اللہ اکبر بار بار اس کا ورد کریں گے. دیکھیے اللہ اللہ صرف کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے. یہ جو صوفیہ کا طریقہ ہے کہ اللہ 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 یا ہو، یہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے. الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے. تو جیسے آپ ذکر کریں گے اسی کے مطابق آپ پر اس کا اثر پڑے گا اور اس کا نتیجہ بھی ملے گا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم اور کریم اور غفار
اور بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرنی چاہیے، اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اچھا عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نیک عمل، نیک اسما. اللہ جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو نیک نام ہیں اور جو صفات ہیں اس کے اثرات ہمارے دلوں پر اور دماغ پر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے شکر کا ذکر فرمایا اور شکر کے بعد صبر کا ذکر فرمایا. شکر کرنے کے بعد کہا کہ شکر کرو، ناشکری مت کرو. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. شکر اور صبر، جیسا کہ علماء نے کہا کہ یہ مومن کے دو پیر ہیں، ایک شکر ایک صبر. نعمت آئے اللہ تعالیٰ کی تو شکر کرو، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں تو صبر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیا. انسان کی نماز جب پرفیکٹ ہوتی ہے، صحیح طریقے سے وہ بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حکم دیا ہے، اس کے احکام، اس کے فرائض، اس کے سنن، خشوع اور خضوع، یہ ساری چیزیں اگر وہ انسان ادا کرتا ہے تو واقعی وہ نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزوں سے خالی ہو جائے نماز تو اس کی نماز میں کوئی جان نہیں رہتی ہے، وہ برائیاں کرتے رہتا ہے اور نعوذ باللہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. لہذا ایسی نمازوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ رہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہمارے سامنے ہے، اس کا تصور کرتے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یہاں جو ساتھ کا مطلب معیت خاصہ ہے، خاص معیت اللہ تعالیٰ کی. اللہ سب کے ساتھ ہے، بحیثیت نگراں سب کے ساتھ ہے، ہر ایک آدمی کے علم عمل کو جانتا ہے، سب کے ساتھ ہے. لیکن انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ضرورت پر مدد کرتا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بالکل پیچھے فرعون اور سامنے سمندر ہے اور لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کہاں پھنسا کر لا لیے، پیچھے دشمن ہے اور سامنے دریا ہے، کیا کریں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. یہ معیت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار ثور میں جب کفار مکہ بالکل سامنے تھے، غار کے منہ پر، ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا غم کرنے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں پر جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نیک پاک رہنے والوں کے ساتھ ہے، پاکیزگی پسند کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو معیت سے مراد یہ خاص معیت ہے، اللہ کی نصرت اور اس کی مدد مراد ہے. اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کر آئے گا. انسان جو بھی سبب اختیار کر لے، جو بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بھاگ نہیں سکتا. کہاں جائے گا؟ کس جگہ جائے گا؟ اس کی کائنات میں وہ رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. چاہے وہ چاند میں جائے، کہیں اور جگہ جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بھاگ نہیں سکتا. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا. اور ذکر کا جو ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں صبح و شام کے اذکار کی پابندی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ تھوڑا ڈرا کر، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں کمی کے ذریعے، اناج اور پھل میں کمی کے ذریعے، یعنی مختلف قسم سے تمہیں آزمائے گا. آزمائش رہے گی، امتحان رہے گا. اور یہ زندگی آزمائش کا نام ہے. آزمائش کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مومن اور غیر مومن کا فرق پتہ چلتا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تب انسان کا ایمان، کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس نفاق ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے. علامہ سعدی کہتے ہیں المحن تمحص لا تہلک. جو آزمائشیں ہیں انسان کو جو ہے پاک کرتی ہیں لیکن برباد نہیں کرتی ہیں. مومن کے ایمان کو برباد نہیں کرتی ہیں، بلکہ مومن اور پختہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. لہذا پریشان ہونے کی بات نہیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی مصیبت کے موقع پر انسان آخرت کو یاد کرے. آخرت کو یاد کرے گا تو دنیا کی مصیبت بالکل اس کے سامنے معمولی بن جائے گی، پریشان نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جب یاد کیا، کہا وا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مسلمانوں کو دیا گیا، امت مسلمہ کو دیا گیا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو یا اسفا علی یوسف نہیں کہتے، ہائے افسوس یوسف پر نہیں کہتے. تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ خود بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز مل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں حق معلوم ہونے کے باوجود، جبکہ ان کو معلوم ہے، اللہ نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ کون؟ حق کو معلوم ہونے کے باوجود لوگوں کو حق کیا ہے نہیں بتاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو زیادہ تر نعوذ باللہ فاتحے اور کنڈے اور درگاہوں میں بیٹھ کر اپنا بزنس چلاتے ہیں، جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو معلوم ہے اور اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ باطل ہے، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، شرک. لیکن ان کو ڈر کس بات کا؟ ارے بھائی اگر میں یہ بند کر دوں گا تو پیسے کہاں سے ملیں گے مجھے، جیسے یہودیوں کی طرح. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. جو برا عالم ہے اس پر سب لوگ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو اچھا عالم ہوتا ہے سب لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ایر پھیر اور بادل کا ذکر فرمایا. آسمان و زمین کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے لٹکا کے رکھا ہے اور کہا اس میں نشانیاں ہیں. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی فوجوں میں سے 2 فوج ہوا اور پانی ہے. یہ ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارا کام لیتا ہے. ہوا، کچھ ایسی ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے درختوں میں نر اور مادہ جو ہیں اس کی وجہ سے دونوں میں اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا کرتا ہے ہواؤں کی وجہ سے. بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی لے کر آتی ہیں، بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بھی نہیں ہیں، بعض ٹھنڈی بعض گرم. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں. آپ ان خبر پرستوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کو برداشت کریں گے، لیکن ان کے اولیاء اور ان کے درگاہوں کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں
جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور فرمایا اور جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میرے بزرگوں، اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ جاگزی ہو جائے تو انسان ہر عبادت بجا لانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ایک عظیم چیز. اور یہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے روشنی میں اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ محبت عطا ہوتی ہے. معمولی چیز نہیں اللہ کی محبت کا عطا ہونا. دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اتنی محبت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہر برائی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اللہ اکبر، ایک عظیم چیز ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نیک عمل کرنے پر تیار ہوتا ہے. ایک اللہ کی محبت، دوسری اللہ تعالیٰ سے امید، رجا، تیسرا اللہ سے خوف. امید کس چیز کی؟ کہ اللہ کی جنت ہمیں ملے گی، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے گا دنیا اور آخرت میں. ڈر کس کا؟ اللہ کے عذاب کا، دوزخ کا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 3 چیزوں میں سب سے زیادہ کامل جو چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو امید تھی وہ مل گئی، اور جس چیز سے ڈر تھا، عذاب، دوزخ، اس سے بچ گیا. لیکن محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت جنت میں جانے کے باوجود باقی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کہ مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایک مومن اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب العبودیہ میں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ خوبصورت چہرہ ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے اس چیز کو اسی کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. افسوس کرتا ہے، اللہ اکبر، کیا میں اپنی زندگی میں کیسی مصیبت کو لا لیا نا. جی، زندگی وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے، یہ ہے جس کی وجہ سے میرا سکون مل جائے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعوذ باللہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا. لہذا علماء کہتے ہیں کہ اگر مخلوق، کسی بھی مخلوق کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے تو نعوذ باللہ وہ شرک کے حد میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شرک کے حق میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار اللہ کو یاد کرتے رہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم سے بچو. اور سب سے پہلی جو غلطی، شیطان کا جو سب سے پہلا جو ہیلا ہے انسان کو پھنسانے میں، وہ کھانے کے ذریعے ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کو حرام چیز، جو چیز جائز نہیں تھی، آدم اور حوا کو اکسایا کھانے پر اور اس کے بعد پھنسا دیا، جنت سے نکال دیا. اور اللہ نے کہا کہ یہ چیز، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو زمین میں حلال اور پاک ہے اس سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو لہذا شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو آہستہ آہستہ پھنساتا ہے. اور اس کا پہلا پھنسانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حرام غذا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی اور کہا یہ لوگ ایسی چیز کو پکارتے ہیں جو ان کی باتوں کو سنتے بھی نہیں، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں اور بول نہیں سکتے جی، اور سمجھتے بھی نہیں. ایسے لوگوں کی یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے
کہ ان لوگوں کی جو کفار کی عادت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، اسی کے ہم فالو کریں گے۔ یہاں پر باپ دادا کا طریقہ لے کر انسان دین بنانا، تقلید، اندھی تقلید۔ کیا بھائی آپ کیوں یہ پنجے لگا رہے؟ نہیں، ہمارے 5 پیڑھی سے آ رہا ہے۔ پنجے لگا رہے ہیں کیوں؟ بولے تو 5 پیڑھی سے آ رہا ہے۔ کہتے کیوں یہ فاتحہ درود کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے۔ یہ مسلمان کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی ہر عمل کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور صحیح دلیل کو فالو کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کو تم فالو کرو، اس کے پیچھے جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے باپ دادا کے طریقے پر ہم چلیں گے۔ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے میرے بھائیوں کوئی بھی کوئی بات کہے، آپ بولیے اس کی کیا دلیل ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دین کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان قرآن میں جو حدیث میں ہے اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کی شریعت کی آسانی کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کا ذکر کیا کہ یہ حرام ہے، بہتے ہوئے خون کا ذکر کیا کہ حرام ہے، سور کے گوشت کا ذکر کیا حرام ہے، اور اللہ غیر اللہ کے نام سے جو قربانی دی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے، کہا وہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی مجبور ہو گیا کھانے کے لیے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کی جان جا رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ شریعت کتنی آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کہ اس میں آسانی رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہرے کو پھیرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال سے محبت رہنے کے باوجود دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، یتیموں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، مسافروں کو دے رہا ہے، مانگنے والوں کو دے رہا ہے، غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، جو قید میں ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، وعدے پورے کر رہا ہے، اور جنگ کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، بیماری کے موقع پر صبر کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے واقعی سچے ہیں اور یہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ ایمان کی سچائی عمل سے ہے، صرف دعوے سے نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا جو عمل ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ایمان کے ذریعے، اور ظاہری عمل، جسمانی عمل اور مالی عبادت، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو قصاص کے طور پر اس کا بدلہ لینا چاہیے، الا یہ کہ رشتہ دار جو اس کے ذمہ دار ہیں، وارثین، اس کو معاف کر دیں۔ اور اللہ نے فرمایا قصاص لینے میں تمہاری زندگی ہے، قصاص لینے میں تمہاری زندگی ہے عقل والو، کیونکہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے گا کہ اگر میں کسی کو جان بوجھ کر مار دوں گا، ناحق ماروں گا، میری جان جائے گی، میری جان جائے گی، میری جان خطرے میں ہے، تو ڈرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص لینے میں زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وصیت، انسان مرنے کے موقع پر جو وصیت کرتا ہے اس وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، وارثین کا فرض بنتا ہے کہ وہ جیسے وصیت ہے ویسے ادا کریں۔ پھر روزے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ، اور یہ کہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے خاص ہے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ اس کے لیے خاص ہے؟ سب سے پہلے روزہ ایک ایسی عبادت ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، پیٹ بھوکا رہنے کی وجہ سے برے خیالات نہیں آتے، سب سے پہلا فائدہ۔ اور یہ دوسری عبادتوں میں یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ، کیوں اللہ نے یہ کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔
یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ بندہ روزہ رکھا ہے یا لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہے اور اندر تنہائی میں جا کر کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں جا کر کھائے. تو لہٰذا یہ بالکل خاص عمل ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بندے اگر میرے بارے میں سوال کریں میں قریب ہوں یا دور ہوں تو میں بہت قریب ہوں. میں پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. یہاں علماء نے کہا کہ مومن کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے، جبکہ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنتا ہے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. سورہ انعام میں ذکر فرمایا، سورہ انعام میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی دعا سنتا ہے، جبکہ یہاں پر اللہ نے کہا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کی دعا سنتا ہوں. تو امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ازواء البیان میں فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اس کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے. اس کا ذکر ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے نہ ملے. اس پر علماء نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق ہے علماء کا اس بات پر کہ مسجد ہی میں اعتکاف ہونا چاہیے. اعتکاف اس کے علاوہ نہ کسی قبر کے پاس، نہ کسی مزار میں، نہ کسی اور جگہ، نہ کسی غار میں. اعتکاف جو ہوگا وہ مسجد ہی میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے رشوت وغیرہ دے کر کمائی کا ذریعہ بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ ذمہ داروں کو، حاکموں کو پیسہ دے کر، رشوت دے کر جو ہے دوسروں کا مال مت کھاؤ. یہاں ایک بات بتا دوں، علماء نے یہ کہا ہے جیسا کہ ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایتوں میں ہے، آپ کا حق ہے اور جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا ہے. مثال کے طور پر آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ڈرینیج کے لائن کی ضرورت ہے، لیکن جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے آپ کو جو ہے یہ آپ کا حق نہیں ملتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اپنا حق لینے کے لیے اگر رشوت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دوسرے کا حق مارنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. آپ کا حق نہیں ہے، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ تھرڈ کلاس میں پاس ہوئے ہیں، لیکن آپ اگر پیسے دیں گے تو فرسٹ کلاس کی سیٹ آپ کو مل جائے گی. تو یہ جائز نہیں ہے، دوسروں کا حق مارنے کے لیے جائز نہیں ہے. تابعین کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کا حق لینے کے لیے ان کو جو ہے رشوت دینا پڑا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. امام آلوسی کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے حکمت کی باتیں اس کے دل سے، اس کی زبان سے نکلتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر موجود ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ شریعت نازل کرنے کا جو مقصد ہے، یہ مقصد اللہ تعالیٰ کے حدود کا لحاظ اور پاس کرنا ہے. اللہ جی نے جو لمٹ جو بنائے ہیں، اس کے جو حدود ہیں اس کا خیال کرنا ہے. اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. حرام کا ارتکاب سے کیا وہ تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اگر کوئی قریب جائے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تو وہ جو ہے اس میں پڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دینا، محنت کرنا چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جانا، یہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. انسان اگر دین سے غافل ہو کر دین کو پھیلانے اور دین کی تعلیم اور دین کی اشاعت کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بربادی ہے. اس کے بعد حج کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حج میں کیا اخلاق ہونے چاہیے اس کا ذکر ہوا. اور حج میں جانے والوں کو کہا کہ توشے کو ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بعض یمن کے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور لوگوں سے مانگتے تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، توشہ لے کر آؤ. اور یہ بھی فرمایا کہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. پھر بعد میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو.
عبادتوں کے بعد اللہ کو یاد کرنا ایک شریعت کا ایک عام حکم ہے. نماز پڑھتے ہیں فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان کے روزے 30 روزے مکمل ہوتے ہیں. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. کہ اس کے بعد کیا ہے، تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں ہماری رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد. تو یہاں حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا حکم دیا. عبادتوں کے بعد آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، چاہے آپ کتنے عمرے کر لیں، چاہے حج کر لیں، بلکہ اس عبادت میں جو تقصیر ہے اس تقصیر کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. نماز پڑھ کر استغفار، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کیوں؟ کہ حقیقت میں جیسے کرنی چاہیے ویسے نہیں ہوئی. سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیری پاکی ہے، جیسی عبادت کرنا چاہیے ہم نے عبادت نہیں کی. ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دعاؤں میں ذکر کے ساتھ دعا کا ذکر فرمایا اور کہا کہ دعا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف دنیا ہی کو مانگتے ہیں، آخرت کو نہیں مانگتے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں جب آخرت کی اور دین کی بات کرتے ہیں، کیا ہم مولوی صاحب خالی آخرت آخرت آخرت، کیا مسلمانوں کو دنیا نہیں کیا؟ اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں. حالانکہ اس آیت میں بھی دین کے لیے 2، آخرت کے لیے 2 اور دنیا کے لیے 1 دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں اچھا عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے. تو آخرت کے لیے کتنی دعا ہے؟ 2 دعا ہے اس میں، اور دنیا کے لیے 1 دعا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا صرف دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ نے کہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان لوگوں کو جنہوں نے جو عمل کیا ہے ان میں سے کچھ حصہ ملے گا. کیوں اللہ نے کچھ حصہ کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنا آپ نعمت میں پلیں گے آخرت کی نعمتوں میں سے اتنی ہی کمی ہو جائے گی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی کتاب میں کہ عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین اور دوسری کئی کتابوں میں کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کے سوکن ہیں، ایک دوسرے کے سوکن ہیں. ایک کو خوش کریں گے تو دوسرا ضرور ناراض ہوگا، ضرور ناراض ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ساری لذتوں سے آپ نے جو ہے آپ پرہیز میں رہے اور آپ کو جو ہے وہ چیزیں عطا نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو بات کریں گے تو بہت اچھی بات کریں گے اور گواہ بھی بنائیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور لیکن آرگیومنٹ میں بہت سخت آرگیومنٹ کریں گے، اور جب عمل کے میدان میں آئیں گے تو فساد مچانے والے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بات کے لیے دیکھنا چاہیے کہ اس کا عمل کتنا صحیح ہے، اس کا عمل ضروری ہے. صرف باتوں سے، ظاہری شکل و صورت سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان میں پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، اللہ کی نعمت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کی نعمت کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کرنا، شکر نہ کرنا، ناشکری کرنا. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ نعمتوں کے بدلے میں نقمت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا جو ہے سبب بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. قیامت کے دن یہ لوگ جو ہے مومن ان کے اوپر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نجات دے گا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ امت محمدیہ میں چاہے مسلمان دوسروں کے ساتھ یا آپس میں اختلاف جو کرتے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں. یعنی ہم قبروں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. ہم بدعات اور خرافات نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم جو اختلاف کرتے ہیں اہل حق اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے, ان کی غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو ہدایت دی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اختلاف کیا, اہل باطل سے اختلاف کیا, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے صحیح راستہ عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ دعا کرتے تھے, اے اللہ جبریل کے پروردگار, میکائیل کا رب, اسرافیل کا رب, آسمان و زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والے, غیب اور سین اور انسین, سامنے اور غیب کی ساری چیزوں کا جاننے والا, تو بندوں کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو فیصلہ کرے گا. اے اللہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک, حق میں جن میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے, اے اللہ حق کیا ہے اس کی ہدایت مجھے عطا فرما. فإنک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم, چونکہ تو جسے چاہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت ایسے ہی نہیں ملے گی. اس سے پہلے جیسے لوگوں کو آزمائشیں آئیں اس طریقے سے آزمائشیں آئیں گی. ان کو امتحان میں ڈالا گیا اور زبردست آزمائشیں آئیں, حتیٰ کہ رسول اور مومنوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کریں اور جلد بازی نہ کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کافر عورتوں سے, مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں, اور یہ کہا کہ مومن لونڈی آزاد کافر عورت سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی کہا کہ اپنی بچیوں کو کافر مردوں سے تم شادی مت کراؤ. علماء نے دلیل لیا اس سے کہ عورت خود سے شادی نہیں کر سکتی, جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود سے شادی کرنے والی عورت زانیہ عورت ہے, وہ فاجرہ عورت ہے. لہذا شادی کرنے کے لیے ولی چاہیے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اتنی آزاد ہو گئی ہیں ہمارے ماحول میں کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے شادی کرتی ہیں, اور دین کا جو ہے کوئی ان کے پاس اس کی تمیز نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے, اور یہ مسلمان ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ نے بیکار چیزوں میں قسم کھانے سے منع کیا. بار بار قسم کھانے کی ضرورت ہے ثابت کرنے کے لیے وہاں کھائے, معمولی باتوں میں واللہ تعالیٰ کہنا یہ جائز نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان کا حق ہے. طلاق کے مسائل کا ذکر فرمایا. طلاق کے مسائل میں عام طور پر لوگ طلاق کے مسائل سے ناواقف ہیں, جس کی وجہ سے آج غیروں کو ہمارے مسائل میں داخل ہونے کا موقع مل گیا ہے. لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق سے پہلے بہت سارے اسٹیپس ہیں میاں بیوی کے مسائل حل کرنے کے لیے. آخری مسئلہ ہے طلاق. پھر اس کے بعد ایک طلاق دینے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو سکتی ہے. 3 طلاق دینا ضروری نہیں ہے, 1 طلاق کافی ہے. اٹھاتے ہی 3 طلاق کہہ دینا یہ بالکل غلط, بیوقوفی اور شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ چیز ہے. گرچہ کہ بعض علماء نے کہا کہ واقع ہو جاتا ہے, لیکن یہ مسئلہ الگ ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار کہتا ہے تو 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار ہوگا, جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے, صحیح مسلم کی روایتوں میں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں 1 طلاق سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی یہ دیکھیں کہ ہم نے غلطی کی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, دوبارہ ملنا چاہیں تو بالکل نکاح اثر نو نکاح کر کے وہ دونوں مل سکتے ہیں. جی نعوذ باللہ, آج جو حلالہ کو حرام کا جو کام ہے حلالہ کہہ کر جو کرتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, نماز کی پابندی کا. طلاق کے مسائل میں عدت کے مسائل کا ذکر آیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے, پڑھنے, اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.